السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قرآن مجید کو پڑھنا ہم کیسے سیکھیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلی بات، قرآن مجید کو جو ہے وہ سیکھنا بہت ہی آسان ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ہوتی ہے، جس کے ذریعے ہم قرآن مجید کو آسانی سے سیکھ جاتے ہیں۔ اس میں ہمارا کوئی نہ سیکھنے والے کا کوئی کمال ہے، نہ سکھانے والے کا کوئی کمال ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ جاتے ہیں۔ صرف ہماری طرف سے ہمیں کوشش کرتے رہنی ہے کہ ہم قرآن مجید کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ پڑھے، روزانہ پڑھے، تو انشاءاللہ ہم قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اب قرآن مجید کو ہم ڈائریکٹلی پڑھنا شروع نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو سیکھنے، قرآن مجید کو پڑھنا سیکھنے کے لیے ہمیں اس کی بنیادی جو کتاب ہوتی ہے اسے پڑھنا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں قاعدہ۔ اب یہ قاعدہ بہت سارے الگ الگ جو ہے پبلشرز اس قاعدے کو بناتے ہیں اور پبلش کرتے ہیں، جس میں جو فیمس ہے، جو بہت ہی پاپولر قاعدہ ہے، وہ ہے مدنی قاعدہ اور نورانی قاعدہ۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ لے، ہم انشاءاللہ جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اب یہ جو قاعدے ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے الگ الگ جو چیزیں قرآن مجید میں دی گئی ہے، الگ الگ جو قواعد قرآن مجید میں جو دیے گئے ہیں، ان سارے قواعد کو جو ہے الگ الگ سبق بنا کر ان قاعدوں میں جو ہے وہ پریزنٹ کر دیا جاتا ہے، جس کو ہم اچھی طریقے سے اگر سمجھے اور اس کے اچھی طریقے سے مشق کرے تو ہمیں قرآن مجید پڑھنے میں جو ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ صرف بعد میں جو ہے ہمیں قرآن مجید کو ریگولرلی پڑھنا ہے، تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا، جو اس میں جو فلوئنسی ہوتی ہے وہ ہمیں آ جائے۔ باقی ساری چیزوں کو نچوڑ کر جو ہے وہ قاعدہ میں جو ہے وہ رکھ دی جاتی ہے، الگ الگ سبق بنا کر۔ اب مدنی قاعدہ جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ہم کیا کیا سیکھیں گے؟ تو سب سے پہلے جو ہے ہم سیکھیں گے حروف جو ہوتے ہیں، جس کو ہم حروف مفردات کہتے ہیں، جو الفابیٹس ہوتے ہیں، جو لیٹرز ہوتے ہیں، وہ سکھائے جاتے ہیں۔ اس میں اس کی پہچان کرائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے مخرج بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاعدہ جو ہوتا ہے قرآن مجید میں جو ہوتے ہیں، جو الگ الگ جو حرف ہوتے ہیں، ان کے منہ سے نکلنے کی جگہ الگ الگ ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں مخرج۔ تو ان مخرج کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کس حرف کا کیا مخرج ہے۔ اس کے آگے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ان حرف کو ملا کر ہم جو ہے وہ ملا کر ورڈ، کلمہ، وہ کیسے بناتے ہیں۔ اس کے بعد جب کلمے بن جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک آیت جو ہے اس کو کیسے بنائی جاتی ہے، اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، کیسے ان کو ملایا جاتا ہے پڑھتے وقت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کون سے حرف کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، کسی حرف کو ہم باریک پڑھتے ہیں، اس کی جانکاری جو ہے وہ قاعدہ میں دی جاتی ہے۔ کئی حرف ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، کئی جو ہے حرف ایسے ہوتے ہیں جن کو کھینچا نہیں جاتا ہے۔ کئی حرف کو جو ہے وہ ہم پڑھتے وقت جو ہے وہ ناک میں چڑھانا رہتا ہے، ناک میں سے آواز نکالنی رہتی ہے، کسی کی ناک میں سے آواز نہیں نکالنی رہتی ہے۔ الگ الگ جگہوں پر جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھتے وقت ٹھہرنا ہوتا ہے، تو کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں پر نہیں ٹھہرنا ہے، ان ساری باتوں کا علم جو ہے وہ قاعدہ میں دیا جاتا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے، جو قاعدہ جو ہوتا ہے یا مدنی قاعدہ جو ہے، اس کتاب کو کمپلیٹ پڑھنا ہمیں آنا چاہیے۔ یہ کتاب کمپلیٹ پڑھنے کے بعد ہی جو ہے وہ کسی بھی شخص کو قرآن مجید پڑھنا شروع کرنا چاہیے۔ پہلے یہ کتاب کا علم جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو ہم جو ہے وہ آگے کے ویڈیوز میں مدنی قاعدہ کے الگ الگ جو لیسنز ہے، سبق ہے، اس میں 22 سبق دیے گئے ہیں، اس کو ہم الگ الگ ویڈیوز میں کور کریں گے۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو مدنی قاعدہ یا قاعدہ پڑھنے نہیں آتا ہے یا اچھی طریقے سے نہیں آتا ہے، تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں، اچھی طریقے سے جو ہے وہ اس کو سمجھے اور اچھی طریقے سے اس کی پریکٹس کرے، اور پھر قرآن مجید کو بھی جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دے۔ تو ہم آگے کی ویڈیوز میں مدنی قاعدے کے الگ الگ سبق کو کور کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔